अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कभी ऐसा होता है कि मोहब्बत को बचाने की कोशिश ही उसे ख़त्म कर देती है? बिल्कुल। एक दिल करीब आना चाहता है और दूसरा सांस लेना चाहता है। यही तो वो कशमकश है जहाँ रिश्ते अक्सर खामोशी से टूट जाते हैं। ये उन टूटी हुई आवाज़ों की कहानी है जो फिर भी कहीं न कहीं साथ चाहती हैं। और हैरान कुन बात यह है कि दोनों दिल एक ही सच बोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जुबानें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। आज हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रूही का एक बहुत ही गहरा तज्जिया है। उसका उन्वान ही आप देखें कितना कुछ कह देता है, जब मोहब्बत दो मुखालिफ जबानों में बोलती है। जी। और आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो लोग जो शायद एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं, आखिर में एक दूसरे को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा बैठते हैं। चलें इस गुत्थी को खोलते हैं। तो डॉक्टर ब्रूही अपनी बात शुरू कहाँ से करते हैं? वो एक बुनियादी तजाद के बात करते हैं ना? जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि एक रिश्ते में ना बेवक्त दो जबानें बोली जा रही होती हैं। दो जुबानें? हाँ। एक शख्स कहता है मेरे करीब रहो, मुझे तुम्हारी कुर्बत में तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। अच्छा। जबकि दूसरा उसी लम्हे कह रहा होता है मुझे थोड़ी जगह दो, मुझे इस फासले में तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब दोनों मांग तो तहफ़्फ़ुज़ ही रहे हैं। बिल्कुल। यहीं से सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। एक का तहफ़्फ़ुज़ दूसरे के लिए खतरा बन जाता है। तो ये रवैये, ये जो इमोशनल ड्राइवर्स की आपने बात की, ये आते कहाँ से? देखिए, डॉक्टर ब्रूही के तज्जिये के मुताबिक ये अचानक नहीं होता। जो शख्स कुर्बत मांग रहा है ना, हाँ। उसका बुनियादी मुहर्रिक है अपनायत, ताल्लुक की गहरी ख्वाहिश। उसे लगता है कि अगर फासला बढ़ गया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसके लिए खामोशी का मतलब है तन्हाई। और तन्हाई का मतलब है कि उसे छोड़ दिया गया। एग्जैक्टली, तर्क कर दिया जाना। और दूसरा शख्स जो फासला मांग रहा है, मुआशरा तो अक्सर उसे ही खुदगर्ज समझता है कि उसे परवाह ही नहीं। और यही इस तज्जिये की सबसे बड़ी आप कहें दरियाफ्त है। डॉक्टर ब्रूही जोर देते हैं कि फासला मांगने वाले का मुहर्रिक बेहसी नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ है। अपना तहफ़्फ़ुज़? जी। उसे लगता है कि अगर तवक्कुआत और शिद्दत बढ़ गई तो वो अपनी ज़ात, अपनी शनाख्त खो देगा। इसके लिए शिद्दत का मतलब है दम घुटना। ओह। तो वो अपनी ज़ात बचाने के लिए पीछे हटता है। यानी एक रिश्ते को खोने से डरता है और दूसरा खुद को खोने से? बिल्कुल। और अलमिया ये है कि दोनों के अमल के पीछे जज्बा एक ही है, खौफ। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है। मतलब दो लोग जो एक ही चीज चाहते हैं, रिश्ते को बचाना, वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट सिमत में भाग रहे हैं। जी। तो फिर लोग इसे पहचान क्यों नहीं पाते? अगर मसला इतना वाज़े है तो सालों तक एक ही चक्कर में क्यों फंसे रहते हैं? उसकी कई वजूहात हैं। और पहली वजह सबसे आम, डॉक्टर ब्रूही उसे कहते हैं आंसू आना के पीछे छुप जाते हैं। आंसू आना के पीछे? जी। हम अपने असल दर्द को मानने से डरते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल लगता है ना कि जब तुम खामोश होते हो तो मुझे तकलीफ होती है। इसके बजाय हम गुस्सा दिखाते हैं। बिल्कुल। हम इल्जाम लगाते हैं, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। और बस वहीं मोहब्बत एक जंग का मैदान बन जाती है। नरमी हार जाती है, अना जीत जाती है। यानी हम अपने खौफ को गुस्से का एक लिबास पहना देते हैं ताकि हम कमजोर ना लगें। दुरुस्त। और दूसरी वजह इससे भी ज्यादा गहरी है। डॉक्टर ब्रूही ही उसे कहते हैं पुराने जख्मों का जाग उठना। पुराने जख्म मतलब बचपन के? जी। हो सकता है आपके साथी का गुस्से भरा लहजा आपको लाशऊरी तौर पर बचपन की कोई डांट याद दिला दे। अच्छा। और उसकी खामोशी आपको माजी की किसी तन्हाई में वापस ले जाए। तो आपका जो रद्द अमल होता है ना, वो मौजूदा सूरत हाल के लिए नहीं होता, वो माजी के उस दर्द के लिए होता है। बिल्कुल। हम अपने आज के साथी से दरअसल अपने माजी की जंग लड़ रहे होते जो हमारे सामने है। जी, बल्कि उसके पीछे छुपे किसी पुराने साये से लड़ रहे होते हैं। और शायद तीसरी मुश्किल यही है कि दोनों समझते हैं कि वो सही हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ा फरेब है। करीब आने वाला सोचता है मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं लड़ रही हूँ रिश्ते के लिए। और दूर जाने वाला सोचता है मैं इस रिश्ते को घुटन से बचा रहा हूँ, मैं उसे सांस लेने की जगह दे रहा हूँ। हकीकत में डॉक्टर ब्रूही के मुताबिक दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। और दोनों को तकलीफ हो रही है। कोई भी विलेन नहीं है। दोनों अपने अपने तरीके से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनकी कहानियां टकरा रही हैं। ठीक है, तो अगर ये चक्कर इतना पेचीदा है तो कोई आम इंसान इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहचाने कैसे?
کوئی واضح نشانیاں ہیں اس کی؟ جی، ڈاکٹر بروہی کچھ بہت عملی طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے رویوں کے پیچھے چھپے درد کو سنیں۔ رویوں کے پیچھے درد کو سنیں؟ مطلب یہ کہ جب آپ کا ساتھی آپ کی طرف غصے سے بڑھے یا بار بار کال کرے تو اس کے عمل کو صرف پیچھا کرنا نہ سمجھیں، اس کے پیچھے چھپے خوف کو دیکھیں کہ کہیں وہ آپ کو کھو نہ دے۔ اور جب کوئی ساتھی خاموش ہو جائے تو اسے بے رخی نہ سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں کہ اسے خود کو سنبھالنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ یعنی عمل پر نہیں، عمل کے پیچھے کی نیت پر توجہ دیں۔ زاویہ نظر بدلنے والی بات ہے یہ تو۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ وقت سے جڑا ہے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں وقت کی غلطیاں دیکھیں، جسے ہم ٹائمنگ کی غلطی کہتے ہیں۔ ٹائمنگ کی غلطی؟ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو گلے ملنے کی ضرورت ٹھیک اسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے کو چند لمحوں کی تنہائی چاہیے۔ یہ عدم مطابقت اگر بار بار ہو تو دلوں میں درار ڈال دیتی ہے۔ صحیح۔ اور کوئی ایسی نشانی جو سب سے واضح ہو، جسے کوئی بھی آسانی سے دیکھ سکے؟ ہاں، وہ ہے جذباتی درجہ حرارت کا مشاہدہ کرنا، ایموشنل ٹیمپریچر۔ اچھا۔ جب ایک ساتھی کا پارا چڑھتا ہے، وہ بحث کرتا ہے، اونچا بولتا ہے، تو دوسرا بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خاموش۔ بالکل، بات چیت سے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ گرم اور سرد کا رویہ، یہ درجہ حرارت کا فرق ہی پورے پیٹرن کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر ہم نے اس پیٹرن کو پہچان بھی لیا تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل جوابی کارروائی میں نہیں، سمجھداری میں ہے۔ ڈاکٹر بروہی پہلا حل بتاتے ہیں، نزدیک آنے والے کی نرمی۔ نزدیک آنے والے کی نرمی؟ جی، ان کا مشورہ ہے کہ جب آپ کا ساتھی تھکا ہوا یا خاموش ہے تو اس کی طرف سوالوں کی بوچھار لے کر نہ بڑھیں۔ محبت آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے، جیسے بارش خشک مٹی کو دھیرے دھیرے سیراب کرتی ہے۔ یعنی تیزی دکھانے سے وہ اور پیچھے ہٹ جائے گا؟ بالکل۔ اس کے بجائے نرمی سے پوچھیں، سب ٹھیک ہے؟ جب تم بات کرنے کے لیے تیار ہو تو میں یہیں ہوں۔ اور جو دور جا رہا ہے اس کے لیے کیا حل ہے؟ کیونکہ اس کی خاموشی تو دوسرے کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس کے لیے حل ہے دور جانے والے کا یقین دلانا، ری ایشورنس۔ اگر آپ کو فاصلہ چاہیے تو بغیر کچھ کہے غائب نہ ہوں۔ صحیح۔ آپ کی خاموشی آپ کے ساتھی کے ذہن میں ہزاروں منفی کہانیاں بنا دیتی ہے۔ آپ کا ایک نرم سا جملہ جیسے میں ناراض نہیں ہوں، بس مجھے تھوڑا وقت چاہیے، ایک آنے والے طوفان کو روک سکتا ہے۔ یہ یقین دلانا کہ آپ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، بس ایک وقفہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ فاصلہ نہیں، ایک وقفہ ہے۔ یہ دونوں حل اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن یہ الگ الگ کوششیں ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ ہے جہاں دونوں ایک ساتھ کچھ کر سکے؟ جی، اور وہی اصل حل ہے۔ ڈاکٹر بروہی اسے درمیان میں ملنے کا فن کہتے ہیں، دی آرٹ آف میٹنگ ان دا مڈل۔ درمیان میں ملنے کا فن۔ یہ ایک رقص کی طرح ہے۔ قریب آنے والا غصے میں ایک قدم آگے بڑھانے کے بجائے نرمی سے آدھا قدم پیچھے ہٹائے، اور دور جانے والا مکمل خاموشی کے بجائے آدھا قدم آگے بڑھا کر یقین دلائے۔ تو ایک نیا آہنگ پیدا ہوتا ہے، ایک نئی تال۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دونوں دل ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اسی آدھے قدم سے سارا کھیل بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے تو اپنی زبان بدلنی پڑے گی، غصے اور خاموشی کی زبان سے نکل کر احساس کی زبان۔ آپ نے بالکل درست کہا، اور یہی اگلا حل ہے، الزام کو احساس سے بدلنا۔ اس کی کوئی مثال؟ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں، یہ کہنے کے بجائے کہ تم ہمیشہ دیر سے آتے ہو، جو کہ ایک الزام ہے، اور دوسرا فوراً دفاع کرنے لگتا ہے۔ جی، اس کے بجائے یہ کہیں کہ جب تم دیر سے آتے ہو تو مجھے فکر ہوتی ہے اور تنہا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک احساس کا اظہار ہے۔ پہلا جملہ جنگ شروع کرتا ہے، دوسرا گفتگو کا دروازہ کھولتا ہے۔ الفاظ تقدیر بناتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخری حل شاید سب سے گہرا ہے، آنسوؤں کو بولنے دیں۔ جی، ڈاکٹر بروہی کا ماننا ہے کہ کچھ باتیں صرف تبھی شروع ہوتی ہیں جب پہلا آنسو گرتا ہے۔ درد جو ہے نا، وہ انسان کے غرور کی دیوار گرا دیتا ہے، اور وہی نرمی دلوں کو دوبارہ جوڑتی ہے۔ جی، کبھی کبھی الفاظ جو کام نہیں کر پاتے وہ خاموش آنسو کر جاتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ ٹیک اویز کیا ہیں؟ نچوڑ یہ ہے کہ محبت کو صرف قربت یا صرف فاصلے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ایک تال کی، ایک ردم کی ضرورت ہوتی ہے، قریب آنے اور پیچھے ہٹنے کا ایک نرم رقص۔ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ فاصلہ بے رخی نہیں،
بلکہ سانس لینے کا ایک طریقہ ہے، اور قربت بوجھ نہیں بلکہ تعلق کی ایک پکار ہے۔ اس تجزیے میں ایک اور دلچسپ پہلو سماجی سائے یعنی سوشل لاجیکل شیڈوز کا تھا۔ کیا معاشرہ بھی ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اکثر مرد کو جذبات چھپانا، مضبوط رہنا اور خاموش رہنا سکھاتا ہے، اور عورت کو کھل کر اظہار کرنا اور تعلق نبھانا۔ جی، اور جدید محبت میں یہ سکھائے گئے کردار اکثر آپس میں ٹکراتے ہیں۔ مرد اپنی سکھائی ہوئی خاموشی میں پناہ لیتا ہے اور عورت اپنی سکھائی ہوئی گفتگو سے حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس چکر کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اور سب سے طاقتور قدم ہے پیٹرن کی پہچان، ریکگنیشن۔ اچھا۔ جس لمحے جوڑے یہ پہچان لیتے ہیں کہ اوہ ہم پھر وہی کر رہے ہیں، میں آگے بڑھ رہی ہوں اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو، آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے۔ صرف اس بات کا احساس کہ یہ ایک پیٹرن ہے، کوئی ذاتی حملہ نہیں۔ جی، یہ سمجھنا کہ یہ تم میرے خلاف نہیں ہو، یہ بس ہمارا پیٹرن ہے، رشتے کو بچا لیتا ہے۔ اور جب یہ پہچان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ بنیاد قائم ہوتی ہے جسے ڈاکٹر بروہی جذباتی تحفظ یعنی ایموشنل سیفٹی کہتے ہیں۔ جذباتی تحفظ؟ جی، جب رشتے میں دونوں کو یہ تحفظ محسوس ہو کہ ان کے جذبات کا، ان کے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، انہیں سمجھا جائے گا، تو وہ کھل کر بات کرتے ہیں، اور یہی کھلاپن زخموں کو بھرتا ہے۔ ڈاکٹر بروہی کے آخری الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی محبت کو حل کی ضرورت نہیں ہوتی، جی، اسے صرف دو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو ان کے نامکمل طریقوں سے، ان کی خامیوں کے ساتھ تھامنے پر راضی ہوں۔ اور وہ اس بات کو یوں ختم کرتے ہیں کہ جب ایک ساتھی نرمی سے روتا ہے اور دوسرا خلوص سے اس کی بات سنتا ہے، جب ایک کا خوف دوسرے کی ہمدردی سے ملتا ہے، تو فاصلہ خود بخود پگھل جاتا ہے، قربت لوٹ آتی ہے، اور محبت آخر کار ایک بار پھر سے ایک ہی زبان بولنے لگتی ہے۔ اس پورے تجزیے سے ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے کہ اگر دونوں دل ایک ہی محبت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کون سا انکہا خوف ہے جو انہیں اپنے مشترکہ مقصد کو پہچاننے سے روکتا ہے؟ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔